سورۃ فاتحہ سے اپنی ہفتہ وار جمعۃ المبارک کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اکثر جب اس موضوع پر لوگ بات کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح اور تفسیر پہلے کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں قرآن مجید کی آیتیں الگ الگ سپاروں میں موجود ہیں۔ نام پارے میں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم موجود ہے اور 19ویں پارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ تو جب زندگی نے وفا کی، چلتے 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 ہم وہاں پہنچے تو وہاں انشاءاللہ اعوذ اور بسم اللہ کے بارے میں تفصیلی بات کر لیں گے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اور پہلے لفظ سے اپنی بات شروع کر رہے ہیں۔ خالق ارض و سما ہم سب کو خلوص عطا فرمائے اور قرآن کی حقیقی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرماتے ہوئے ہماری دنیا کو بھی سونا بنائے اور ہماری آخرت کو بھی کامیاب فرمائے۔ یاد رہے کہ صرف اردو ترجمہ پڑھنے سے قرآن کا اصلی سچا اور حقیقی معنی سمجھ نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید کو کسی حد تک سمجھنے کے لیے بہت سارے علم لوگ پہلے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے بارے میں علم موجود ہے، پھر ایک ایک لفظ کو آیت کی تصویر میں جو پرویا گیا ہے اس کا علم الگ موجود ہے، پھر وہ جو دانا دانا جڑ کر آیت بنی اور آیت کی تصویر بنی اس کے بارے الگ علم موجود ہے کہ یہ لفظ پہلے کیوں اور یہ لفظ بعد میں کیوں، وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ نہ ادھر کو نہیں لوڑ ہوں ایک باری اگو کرساں۔ الحمدللہ دنیا اسلام میں لاکھوں مقامات ایسے موجود ہیں جن مقامات میں قرآن سمجھنے کے لیے جن سبجیکٹس اور جن مضامین کی ضرورت ہوتی ہے وہ مکمل طور پر پڑھائے جاتے ہیں، اور آپ بھی اپنی سعادت سمجھیں اور اپنا اعزاز سمجھیں کہ خانقاہ معظمیہ میں بھی قرآن سمجھنے کے لیے اور قرآن فہمی کے لیے جتنے علوم اور فنون ضروری ہیں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں پڑھائے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اس کے کئی نام ہیں۔
لیکن میں ان سارے ناموں کے بارے میں جب ولدالین پہ بات ختم کریں گے اس وقت تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس کے اتنے نام کیوں ہیں اور زیادہ ناموں میں فائدہ اور برکت کیا ہوتی ہے. اس مقام پر اس بات کو چھیڑیں گے. صرف اتنا عرض کر دوں کہ اس کے ناموں میں سے ایک نام تعلیم المسئلہ یہ نام ہے اس کا. جس طرح فاتحہ نام ہے، فاتحہ اس لیے اس کا نام ہے کہ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے اس کا آغاز رسول اللہ نے اس صورت سے فرمایا ہے. فاتحہ کا معنی شروع کرنے والا، فاتحہ کا معنی کھولنے والا. چونکہ ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا جو کلام اپنا نور بکھیر رہا ہوتا ہے وہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ. اور دوسرا نام اس کا تعلیم المسئلہ ہے. باقی نام بعد میں کریں گے. تعلیم المسئلہ کا مطلب یہ ہے مانگنے کا طریقہ سکھلایا، مانگنے کا طریقہ سکھلایا. مسئلہ سوال، سوال کرنے کی تعلیم، سوال کرنے کا طریقہ اور سوال کرنے کا گر بتایا. چونکہ اس صورت میں سوال کرنے کا گر سمجھایا گیا اس لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام تعلیم المسئلہ ٹھہرا کہ اس میں سوال کرنے کا رب کریم نے خود طریقہ اور تربیت فرمائی ہے. کسی سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ تیرے اندر کیا کیا شان ہے، کیا کیا خوبی ہے، تو کس کس مرتبے کا مالک ہے، تو کس کس وقار اور شان کے منبر پر جلوگر ہے. تعریف کرنے سے جس سے کچھ مانگنا ہے اس کے دل میں خوشی آتی ہے. دل میں خوشی آتی ہے تو نرمی آتی ہے. جب نرمی آتی ہے تو اس سے مانگا جائے تو وہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے. تو ایک تعلیم المسئلہ مانگنے کا طریقہ. سب سے پہلے جس سے مانگنا ہے، جس سے کچھ سوال کرنا ہے اس کی تعریف کی جائے کہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنی شان والا ہے، تو کتنا سخی ہے، تو کتنا بڑا داتا اور دینے والا ہے. اس کے بعد اس بڑی ہستی کے ساتھ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ میں انجے منہ چاہ کے تھوڑے کول نہ آ گیا، تھوڑا میرا کوئی تعلق بھی ہے. شان والے بھی ہو، مقام والے بھی ہو، عزت و توقیر والے بھی ہو، مقام اور مرتبے کے منبر پر جلوہ گر بھی ہو. اور صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی لگت بھی پرانی ہے، میرا اور آپ کا تعلق بھی قدیمی ہے. ایک مدت سے میں آپ کے در کا سوالی ہوں اور نسل در نسل آپ کو کریم سمجھتے ہوئے، داتا سمجھتے ہوئے، سخی سمجھتے ہوئے آپ کے دروازے پر دامن پھیلانے کا عادی ہوں. تو اس میں تعلق بتایا جاتا ہے کہ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے. پہلے تعریف کی جاتی ہے، پھر رشتہ بتایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی فریاد پیش کی جاتی ہے. آگے چل کر میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو کھول لوں گا. صرف اتنا یاد رکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان تین آیتوں میں اس ہستی کی تعریف کر رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا اے اللہ تیری ذات کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیا ہے. وہ تعلق اور رشتہ
یاد کرانے کے بعد، عرض کرنے کے بعد اگلے جملے میں کہا اہدنا الصراط المستقیم. مانگا، کیا مانگا بات کریں گے اس کو، لیکن ہم نے چونکہ بڑی ترتیب کے ساتھ چلنا ہے، اسی لیے گھڑی دیکھنے والوں کو، اباسیاں لینے والوں کو، پہلو بدلنے والوں کو ہم نے پیار سے چھٹی دے دی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تاکہ جو تشریف رکھیں توجہ سے تشریف رکھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ 6 آیتیں، ہر آیت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جھونپڑی لگا کے بیٹھ جاؤ اور میرا معنی سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن بالا بھی پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ، 2 تو بہت پہلے ویلے ہوئے سن. الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی آیت ہے. اس میں الگ ہے، حمد الگ ہے، للہ لام الگ ہے، اللہ میرے رب کا ذاتی نام الگ ہے، رب میرے رب کا صفاتی نام الگ ہے، الگ ہے، عالمین الگ ہے. ہن اج تو بعد جس وقت تسا نماز پڑھنی تے آکھڑا الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا جہا بھی دھیان دیتے ہوئے تے چس آ جاس. الگ، حمد الگ، لام الگ، اللہ الگ، رب الگ، الگ، عالم سے عالمین الگ. یہ بات الحمدللہ رب العالمین، میرے رب نے پہلے ذکر فرمایا، حمد بعد میں ذکر کیا. حمد کا معنی تعریف. یہ پہلے اس لیے کھولا کہ یہ پہلے سمجھیں گے تو کی سمجھ تب آئے گی. حمد کا معنی تعریف، حمد کا معنی، حمد کا معنی، حمد کا معنی تعریف. گن گانا، تعریف دا میں معنی کردہ پیا گن گانا. فلانا فلانے دے کے کردہ گن گاندا. تعریف، حمد کا معنی تعریف. ہا میم دال تعریف. ایک اور لفظ ہے مدہ، اس میں بھی میم دال اور ہا. حمد میں بھی ہے میم اور دال. یہی تو لطف ہے اور یہی تو کمال ہے اللہ کی زبان کا، جنت کی زبان کا، قبر کی زبان کا، قیامت کے دن کی زبان کا، اور رسول ہاشمی کی زبان کا. حمد میں ہے میم دال، مدہ میم دال ہے. تھوڑے سے حرف ادھر ادھر ہوئے، معنی میں کتنی چمک آتی گئی. بس حمد، ہا میم دال، اس کا معنی تعریف. تے میری تعریف نہیں. جب ہم قرآن کی بولی میں حمد، تعریف کا معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تفصیل، تشریح اور تفسیر کرنے والوں نے متفق ہو کر یہ لکھا ہے کہ حمد کا معنی یہ ہے کسی کی تعریف کرنا، وہ نعمت دے یا نہ دے. عام طور تے گن او دے گائی دن جیڑے کو اگیر کردہ میری تھوڑی انجے نا. لیکن حمد وہ تعریف ہے کہ کسی کی تعریف کرنا، اور تعریف کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے میری جھولی بھری ہے یا نہیں، اس نے میری مدد کی ہے یا نہیں، اس نے کسی حوالے سے میری اگیر کی ہے یا نہیں. ایک بات. اور دوسری یہ بات ہے تعریف کرنے والا جس کی تعریف کر رہا ہے اس کے احترام سے اور اس کے ادب سے روح تک بھرا ہوا ہو.
صرف زبان سے تعریف نہ کر رہا ہو بلکہ اس کی روح بھی اس کی تعریف کر رہی ہو، اس کا دل بھی اس کی تعریف کر رہا ہو، اس کا دماغ بھی اس کی تعریف کر رہا ہو۔ سنو، اور دیکھنے والے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تعریف کرنے والے کا انگ انگ سونے اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ ہم بات کر رہے اللہ کی، الحمد۔ پھر میں بول دوں، حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف کرنا احترام کے ساتھ، تعریف کرنا ادب کے ساتھ، تعریف کرنا عقیدت کے ساتھ، اور تعریف کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے مجھے کچھ دیا ہے یا کیوں، یہ کیسے؟ ہاں، یہی بات سمجھانی ہے۔ ایک شخص، اس کے پورے جسم میں کیڑے تھے، بیماری لگ گئی، راستے میں پڑا رہتا تھا، گھر بھی کوئی نہیں تھا۔ جب گھر نہ در، نہ رزق، نہ روزی، اور جسم کیڑوں سے بھرا، جب بھی کوئی اس کے پاس گزرتا تھوڑا سا بھی دھیان دیتا نا تو وہ گھر در کے بغیر والا مریض کہہ رہا ہوتا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور کچھ بھی نہیں، 24 گھنٹے الحمدللہ۔ ایک دن کوئی سمجھدار بندہ اس کے پاس بیٹھ گیا، ناک پہ کپڑا رکھ لیا، اپنے آپ کو کنٹرول کیا، سوال تو بنتا، اس سے پوچھنا تو بنتا ہے۔ ہمت کر کے کہا، نہ تیرا گھر ہے، نہ تیری اولاد ہے، نہ تیری فیملی ہے، نہ تیرے پاس رزق ہے، نہ تیرے پاس سر چھپانے کے لیے چھت ہے، نہ تیرے پاس صحت کی ایک رتی ہے، اس کے باوجود کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ وہ مریض کہنے لگا یہ شکر ادا کرتا ہوں اس نے کلمہ تو دے رکھا ہے۔ اس لیے اس پاک ذات کا شکوہ کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اپنے وجود پہ نظر ڈال دیا کرو کہ کون کون سی نعمت ہے جو اس نے مجھے عطا نہیں کر کے رکھی۔ اسی لیے اس نے سورہ رحمان میں تکرار کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ میں ایک کو گل دو چار واری دہرا دیوانا تے بندے بیزار ہون لگ پندے، میں سمجھ آ جی گئی، ہن جان چھڈن بھی صحیح سمجھ آئی۔ تکرار بہترین گفتگو کی خامی ہے، میرا جملہ نوٹ کرنا، تکرار بہترین گفتگو کی خامی ہے۔ سننے والے اکتا جاتے ہیں، سننے والے بیزار ہو جاتے ہیں، سمجھ آ گئی آگے چلو۔ لیکن میرے کریم رب نے سورہ رحمان میں کہا فابی آئیے، بول دو، ایک مرتبہ کہا، 20 مرتبہ کہا، وہ یہی نکتہ ہے اور یہی بات سمجھانا چاہتا ہے کہ تم کتنے غریب ہو جاؤ، تم کتنے بیمار ہو جاؤ، تم زمانے کے کتنے بڑے مظلوم ہو جاؤ، تم ساری کائنات میں سے دھتکارے جاؤ، پھر بھی اگر سوچو تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا الحمد، کیا تعریف، کسی کی تعریف کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے کچھ دیا ہے یا، اور احترام بھی بحال رکھنا ہے، ادب بھی بحال رکھنا ہے۔ حضرات ذی وقار حمد سے پہلے فرمایا جڑے بندے انگریزی جان دیں وہ جلدی اس گل نو سمجھ ویسن، کوئی شے ہوے نا بہوں رلدی پئی عام، اس نو دسنا ہوے بھئی نہیں یہ باری رلدی نہیں، یہ ذرا سپیشل شے،
کہ وہ پہلے لیندے THE کہ لیندے انہوں اسی کیویں پڑھساں THE نو کوئی پڑھسن دی کوئی پڑھسن دا دونوں طرح اے انگریزی والے آدھے پڑھنا جائز دا پڑھنا بھی جائز ہے دیکھو نا چیئر کرسی اے کرسی اکھیوے تے کوئی کرسی بھی ہو سکتی یہ اکھیوے THE دا چیئر اس کا مطلب یہ ہر کرسی نہیں ہم اس کرسی کی بات کر رہے ہیں جس کرسی کے اوپر بیٹھ کر رب کی تعریف کی جاتی ہے خاص ہو گئی تو ال بھی خاص کرنے کے لیے آتا ہے ال بھی خاص کرنے کے لیے آتا ہے حمد کا معنی تعریف حمد کا معنی تعریف حمد کا معنی تعریف اللہ نے اس کے شروع میں ال لگایا ال جنسی بھی ہے ال استغراقی بھی ہے باریکی میں نہیں جا سکتا آپ کی سمجھ سے بہت اونچی بات ہو جائے گی اس کو ایک جملے میں مکاننا اور کھپانا چاہتا ہوں فرمایا الحمد اس کا مطلب یہ ہے اس کائنات کے اندر اس کائنات کے اندر اس کائنات کے اندر اگر صحیح معنوں میں تعریف کے قابل کوئی ذات ہے تو وہ نری اللہ کی ذات ہے سمجھ آ گئی اور دوسرا معنی یہ ہے توجہ ال کا دوسرا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات میں جنوں نے تعریف کی فرشتوں نے تعریف کی نبیوں نے تعریف کی رسولوں نے تعریف کی شہیدوں نے تعریف کی ولیوں نے تعریف کی عالموں نے تعریف کی عوام نے تعریف کی کسی بھی امت کے کسی فرد نے تعریف کی اگر چیونٹی نے تعریف کی اگر کبوتر نے تعریف کی اگر ہرن نے تعریف کی اگر مچھلی نے تعریف کی اگر اونٹ نے تعریف کی اگر ہاتھی نے تعریف کی پوری کائنات میں سے اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے تعریف کی تو تعریف کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے الحمد ہن گل سمجھ آئی کہ میرا ترجمہ پڑھیا بندے کنارے لگنا یہ اس لیے ترجمہ ضرور پڑھنا ہے پر ترجمہ پڑھ کے اپنی فیس بک آئی ڈی نہیں بنا لینی ترجمہ پڑھ کے اپنا آفس بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا جعلی سیٹ اپ نہیں بنانا اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کے سمندروں میں اترنے کے لیے اور اس قرآن کی گہرائیوں میں جاننے کے لیے رسول اللہ کے قدموں کی خیرات لینا ضروری ہے الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے اور ساری مخلوق کی تعریف جو کرتی ہے مخلوق وہ بھی کس کے لیے اللہ کے لیے الحمد آج اسی پہ رکیں گے الحمد الحمد سب تعریفیں اسی کے لیے سنیے تعریف کا صحیح معنی میں نے کہا حقدار ہے تو اللہ کی ذات ہے باپ ماں اولاد کی ڈیوٹی دیتی ہے بڑا بھائی بہن بھائیوں کی ڈیوٹی دیتا ہے افسر ہمیں تنخواہ دیتا ہے کوئی بھی اور آمدن کا ذریعہ چن لیں اس ادارے کا سربراہ ہمیں تنخواہ دیتا ہے ہمیں گاڑی دیتا ہے ہمیں رہائش دیتا ہے ہمیں ٹی اے دوسرا جملہ آپ بول دیں ڈی اے وہ دیتا ہے دنیا میں بہت سارے لوگ
بہت سارے لوگوں کو پال رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ان کی تعریف نہ کریں؟ کرنی ہے۔ سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یحمد الناس لم یحمد اللہ، جو لوگوں کی تعریف نہیں کرتا وہ سونے اللہ کی تعریف نہیں کرتا۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی نا دوسری، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار، اسی معنی میں یہ حدیث ہے۔ جہاں شکر کرنا ہے وہاں تعریف بھی کرنی ہے، اپنے افسر کی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، کسی بھی اس شخص کی جو مجھ پر احسان کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھے، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اگر ماں باپ کو، بھائی کو، افسر کو، کسی بھی شخصیت کو اللہ تو رزق نہ دے تو وہ خدمت کہاں سے کرے؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اگر ماں باپ کے پاس کچھ نہ ہو وہ مجھے کیسے پالے؟ تو پتہ یہ چلا وسیلہ اور سبب ماں باپ ہے، حقیقتاً دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، باریکی میں تھوڑا جاننا ہے۔ ماں باپ کے پاس دولت ہے، مال ہے، رزق ہے، لیکن ان کے دل میں میری محبت نہ آئے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 4-5 دن پہلے دودہ سے ایک صاحب آئے، ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا، انہوں نے یہی مسئلہ بیان کیا کہ یہ 2 بھائی ہیں، اتنی بہنیں ہیں، باپ سارے کا سارا بڑے بھائی کو دے گیا ہے، ترلے کیے، منتیں کی، برادری نے میلے کیے، اس نے نہیں مانا، اس کا کوئی حل بتائیں۔ سمجھ آئی؟ مال ہے تو وہ اللہ کی دین ہے، اور مال ہے تو دوسری بات یہ ہے، آقا کریم نے فرمایا، یہ حدیث یاد کر کے جانا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سارے انسانوں کے دل سونے رب کی ان 2 انگلیوں کے اندر ہیں۔ اسی جتنے بیٹھے ہیں، جتنے ٹر گئے، جتنے لوکے چراندے، جتنے سلے چراندے، جتنے صوبے چراندے، جتنے ملک میں چراندے، جتنے دنیا چراندے، ساریاں دا دل کتھے؟ بظاہر تو ساڈے سینے چے نا، لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا سارے انسانوں کے دل، ساری مخلوق کے دل رب نے 2 دکھائی۔ میں حضور کی سنت ادا کر رہا، انگوٹھا اور شہادت والی انگلی حضور نے اٹھائی اور دکھائی، فرمایا ان 2 انگلیوں کے درمیان، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ساری مخلوق کے دل ہیں، جس کی طرف پھیرنا چاہے پھیر دے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر ماں باپ پالتے ہیں تو اللہ نے رزق دیا ہے، پالتے ہیں، اور دوسرا اللہ نے ان کے دل میں میرا پیار رکھا ہے تو پالتے ہیں۔ بھائی رزق بھی ہو، مجھ سے محبت بھی کرتے ہوں، اور میرے منہ میں جناب وہ لقمہ ڈالنے لگے اور میرا جبڑا اوپر والا اوپر اور نیچے والا نیچے رہ جائے، کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جبڑا جڑ جائے، جبڑا جڑ جائے، ہرن کا گوشت بھی دیسی گھی میں بلیک پیپر میں بڑے مزے کے ساتھ بنا ہو، ماں چاہ رہی ہو، باپ منتیں کر رہا ہے، میں کھا سکوں گا؟ تو یہ جبڑے کا جڑنا میرے رب کا ہی تو معاملہ ہے نا۔ رزق بھی وہ دیتا ہے، رزق دینے کے لیے سینے میں محبت کا جذبہ بھی وہ پیدا کرتا ہے، اور اولاد کے منہ میں پہنچانے کے لیے ذریعہ بھی وہی بناتا ہے۔ لہذا ماں کی بھی تعریف کریں گے، باپ کی بھی تعریف کریں گے، لیکن جس وقت پیڑ لگے گا تو ہم کہیں گے الحمدللہ۔
کہ اسی کے کرم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات، اور آج کی گفتگو کے آخری مرحلے میں ہم داخل ہو گئے۔ حضرات ذی وقار، میں ذوالفقار وڑیچ صاحب بیٹھے ہیں، یہ شاہد بھائی، ہمیں یہ تربیت دی گئی کہ جو میرے باپ کے مرید ہیں وہ میرے بھائی ہیں، جو میرے دادا کے مرید ہیں وہ میرے چاچا کے برابر ہیں۔ وہ اس لیے میں، اور ویسے بھی اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ یہ بیٹھے دوستان ذی وقار، میں مثال دینے لگا، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، مخلوق ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے نا، میں مخلوق کی تعریف کرتا ہوں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ اس تعریف کے پیچھے کئی باتیں ہو سکتی ہیں، اور میں کھول دیاں تو تساں حیران رہ وینا کہ قرآن سمجھنے والے کتھوں تک گئے۔ کچھ باتیں عام ہیں اور کچھ باتیں اور آگے ہیں۔ میں ان کی تعریف کرتا ہوں تو اس تعریف کے پیچھے کتنے باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں ان کی تعریف کروں گا تو یہ بدلے میں میری تعریف کریں گے۔ یہ پیر صاحب بڑے اخلاق والے، سمجھ آ گئے؟ پیر صاحب بڑے محبت کرنے والے، پیر صاحب بڑا آنے والے دا مقام سمجھنے والے۔ میں ان کی تعریف کروں گا تو میرے اندر یہ ہے کہ میں بدلے میں سنوں گا کہ یہ میری تعریف کر رہے ہیں۔ یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے، یا میں ان کی تعریف کروں گا اس لیے تعریف کروں گا کہ یہ میرے بارے خدا نخواستہ اپنے اندر کوئی گڑبڑ رکھتے ہیں، میرے بارے کوئی غلط سوچتے ہیں خدا نخواستہ، میں ان کی تعریف کروں گا، یہ میرے بارے نرم اور موم ہو جائیں گے۔ یہ تو عام سی باتیں ہیں، ذرا آگے قرآن سمجھنے والوں نے کتنی بات کو کھولنے کی کوشش کی۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، میں آکڑ مزاج ہوں، سمجھ لو کیا ہوں؟ آکڑ مزاج ہوں، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ میرے کان میں کسی بڑے نے کہا یہ کچھ لینا ہی تے عاجز ہو، کچھ لینا ہی تے جھوک، اچے دے منہ چوندا، سمجھ آ رہی گل؟ تے وہ انگارا لے کے کدے ویسے اتھے بھی سڑدا بلدا رس ہے، اگے بھی سڑدا بلدا رس۔ یہ کسی نے میرے کان میں سمجھایا کہ اگر کچھ بننا چاہتے ہو، کچھ سنورنا چاہتے ہو، کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو جھکو، عاجزی اختیار کرو، نیوے نیوے ہو۔ وہ مجھے سمجھایا، اور سمجھانے والے نے کہا اس کے بہت سارے طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے، یہ سمجھانے والا مجھے یاد کرا رہا ہے، سمجھانے والا کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا ای الاعمال افضل، نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو رسول پاک نے مسکراتے ہوئے فرمایا تھا سب سے بڑی نیکی یہ ہے سلام دینے میں پہل کر جسے جانتا ہے اور جسے نہیں جانتا۔ ایمان نال دسیا اس کام نال فرق پاؤندا یا نہیں پاؤندا؟ اور دوسرا، اس نے مجھے یاد کراتے ہوئے کہا خواجہ معین الدین اجمیری کو جانتا ہے؟ میں نے کہا ہندوستان میں بندہ پیدا ہوا ہو اور خواجہ اجمیری کو نہ جانتا؟ ہندوستان کا ذرہ ذرہ خواجہ اجمیری کا مقروض ہے۔ اس بر صغیر میں جو کلمے کا نور ہے اور رسول اللہ کے پیار کا سرور ہے، یہ عطا ہے خواجہ معین الدین اجمیری۔ تو وہ مجھے کہنے لگا
خواجہ اجمیری نے بھی یہ نسخہ دیا تھا کہ اگر نیوا نیوا ہو کے رہنا، عاجزی اختیار کرنی، جھکنے والا مزاج بنانا ہے تو دوستوں کی، جاننے والوں کی، آنے جاننے والوں کی، ملنے والے کی تعریف کرنا شروع کر دو۔ کسی دی چنگیائی آکڑ خان بندے نو جلدی جلدی ہضم نہیں ہوندی۔ ہن میں گل کھولنی، آکڑ پیدا ہی اس تو ہوندی کہ بندہ سمجھدا میرے جہا ہے ہی کوئی نہیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ ہم چوما دی گرے نیست، میرے جیسا اور کوئی نہیں، یہ خیال جب دماغ میں اور دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے بندہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی عالم ہو، کوئی با اخلاق ہو، اگر کوئی با کردار ہو، اگر کوئی با عزت ہو، اگر کوئی اعلیٰ صفت رکھنے والا ہو، اس آکڑ خان کو وہ بات گوارا نہیں ہوتی۔ خواجہ اجمیری نے کہا اس بیماری سے اگر نکلنا چاہتا ہے اپنے جاننے والوں کی تعریف کرنا شروع کر دے۔ سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اچھا، اس میں اور باتیں ہیں لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ مخلوق میں سے میں نے اور آپ نے جس کی بھی تعریف کرنی ہے ہم بدلہ چاہ رہے ہیں۔ بدلہ نہیں چاہ رہے کہ یہ میرے بارے نرم ہو جائے گا، یا میں اپنا علاج کر رہا ہوں، مجھے آکڑ کا مرض ہے، میں تعریف کر کے کیا کر رہا ہوں؟ اپنا فائدہ ہی حاصل کر رہا ہوں۔ چوتھی بات، کمال کی بات، کبھی بندہ کسی کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ وہ تعریف کے قابل ہے، اس کی تعریف کرنے سے ثواب ملے گا۔ دوستان ذی وقار، اللہ رب العزت کی تعریف وہ تعریف ہے جس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے اونچی ہے، اس لیے کہا الحمدللہ۔ صحیح معنوں میں اس کائنات کے اندر جو تعریف کے قابل ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ سیدنا داؤد، کیا میں نے بولا؟ طالب علم نہیں، میرے موسم بعد دے سنگیاں دسنا ہے داؤد کون نو؟ چلو تسی کوٹ والے دس دیو۔ داؤد ایو فائدہ نہ ہے جی، سیکھنا جی ہے، پیغمبر ہے۔ بیٹھو، داؤد پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صاحب کتاب ہے۔ 4 کتابیں اتری، قرآن اترا، زبور اتری، انجیل اتری، تورات اتری، زبور حضرت داؤد پر اتری۔ اور صرف نبی تے رسول نہ ہے، بڑے وڈے اپنے وقت دے بادشاہ بھی آ۔ لہذا کدی کوئی غریب نکا جیا پیر وڈی گڈی تے چڑھ جاوے تے انگلیاں نہ چاہیے۔ سمجھ آتی پئی یا نہیں ہو؟ ہاں، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ خدا کا خوف کیا کرے۔ داؤد اللہ کا نبی، داؤد اللہ کا رسول، داؤد صاحب کتاب، اور داؤد بادشاہ، اس کا پتر سلیمان بھی بادشاہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ ایک اور بڑے کمال ہے، ہر نبی تے رسول نو رب نے وکھری وکھری کوئی ٹور دتی کہ نہیں، کوئی شان دتی کہ نہیں، کوئی معجزہ دیا کہ نہیں؟ ہاں، بات اصل میں معجزے کرنے کی کرنی تھی، سمجھانے کے لیے وہ سادے لفظ بولے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی اور رسول کو کوئی نہ کوئی خاص کمال، شان اور معجزہ عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاچے اعظم اللہ کام کر دیا، وہ ہے نا چاچے اعظم، اور یہ ہے نا، ہاں، یہ وہ لوہارا ان کا کام تھا۔ تو لوہار لوہے کو جب کسی چیز میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، کوئی برتن بنانا چاہتا ہے،
کوئی ہتھیار بنانا چاہتا ہے، سوکھی سمجھ انج آنی حل بنانا چاہتا، سمجھ آ رہی؟ لوہار جب لوہے سے کام لینا چاہتا ہے تو لوہے کو موڑنا پڑتا ہے، کبھی ہتھیاروں سے موڑتا ہے، کبھی دو چار بندے مل کے اپنی طاقت آزماتے ہیں، اور کبھی آگ میں ڈال کر لوہے کو نرم کیا جاتا ہے، پھر آگے کوئی چیز بنائی جاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے اکیلے داؤد کو یہ قوت اور طاقت دی تھی، جتنا طاقتور اور جتنا زیادہ بڑا لوہا ہوتا وہ انگلیوں سے اس کو موڑ کے رکھا۔ بادشاہی دے باوجود، خزانیاں دا مالک ہون دے باوجود، او جنگ وچ جیڑا لباس پا کے فوجی لڑدے آن او دا نام ہے زرہ، او بڑھندے آن تے ویچ کے اپنی روٹی کھاندے آن۔ یہ داؤد، انہوں نے حمد کی تعریف پڑھی، شکر کی تعریف پڑھی، مدح کی تعریف پڑھی، سوچ میں پڑ گئے۔ او جویں مثال دین واسطے دسی ویا نا بے پل سرات پتلی ہے اتنی ہونی تے تیز سمجھ آندی پئی، تے او آکھے وا تو آپے ہی لگنا جی، اسی تو نہ لگ سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اسی عاجزی کے مقام پہ آ گئے، حمد کی تعریف پڑھی، شکر کی تعریف پڑھی، عاجزی کے مقام پہ آ گئے، اپنے رب سے کہنے لگے یا اللہ تیرا میں شکر کروں گا، تیری میں تعریف کروں گا، میں تیری حمد کروں گا، یہ بھی تو تیری توفیق سے کروں گا۔ سمجھ آئی؟ جب تیری توفیق سے کروں گا پھر توفیق بھی تو تیری دی ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جب عاجزی کے اس مقام پہ آئے، میرے رب نے کہا اے داؤد یہی تو شکر کی انتہا ہے۔ ہن سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بندہ نترانا ہو کے بہ جائے کہ یا اللہ میں تیرا حق شکر دا نہ ادا، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو داؤد سے کہا لما علمت یا داؤد ہو، اے داؤد جب تو نے یہ جان لیا کہ میں اللہ کی حمد نہیں کر سکتا، اس کی تعریف نہیں کر سکتا، فرمایا یہی عاجزی حمد ہے۔ ہن اسی اپنے داؤد کول نہ ٹریے، اپنے داؤد کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ سنو، دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، یہ میرے داؤد کا مہینہ ہے نا، رسول اللہ کی آمد کا مہینہ ہے نا، 12 ربیع الاول آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جمعہ کا دن ہوگا، 7 بجے لنگر سے جلوس روانہ ہوگا، اس بار مشرق میں نہیں مغرب کو جائے گا۔ پہلے کہاں جاتا تھا؟ مشرق کی طرف جاتا تھا، اس بار مغرب کو جائے گا کہ وہاں بھی رسول اللہ کے علم کی ڈیوٹی کے لیے گھر بن رہا ہے۔ ہسپتال سے پیچھے وہ جو لنگر کا رقبہ تھا وہاں وہ ادارہ بن رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں آپ کے نوری قدم اور میلاد والے قدم اس جگہ پہ لگے اور مزید اللہ کی رحمتوں کی بارش برسے۔ کتنے بجے چلیں گے؟ وہ مجبوری ہے بھائی جمعہ وہیں تو 8 بجے بھی ٹر پوی آ، سمجھ آؤں پئی گل؟ اس واسطے بس سوچنا نہیں بالا بے ایڈا طریقہ تے ایڈا جلدی کیڑی لوڑ ہے؟ وہ جمعہ اگلے جمعے پھر یہی پیڑ لگنا ہے نا انشاءاللہ۔ اس لیے 7 بجے جائیں گے، 10 بجے تک پھر واپس یہاں آ کے لنگر کھائیں گے۔ تو ہم اپنے داؤد کی بات کرنے لگے ہیں۔ دوستو نوٹ کر لو یہ بات، اس پوری کائنات کے اندر اور ہر زمانے کے اندر سب سے زیادہ تعریف میرے اللہ کی میرے مصطفیٰ نے کی ہے۔ آپ حیران ہو جاؤ گے، سوچنے پہ مجبور ہو جائے گے، چاچا اعظم اور بیٹھے سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ عمر 63 سال
اور انہوں نے اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کیسے کر لی؟ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، اور انہوں نے تعریف کیسے اللہ کی زیادہ کر لی؟ اے پیراں کے مار چھڑی، لیکن میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں میرے اللہ کی ساری کائنات میں سے، ہر زمانے میں سے سب سے زیادہ تعریف میرے مصطفیٰ نے کی ہے۔ اور وہ سن لو، دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے، جگاڑ نہیں لگانے، توجہ چاہتا ہوں، دلیل سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت جابر حضور کے صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، رب کریم نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضرات اسی وقت اب حضور سے پوچھا گیا اس وقت جو نبی بنایا گیا، اس وقت نبی کیوں بنایا گیا؟ نبی فیض دیتا ہے، نبی تعلیم دیتا ہے، نبی کتاب پڑھاتا ہے، نبی تربیت کرتا ہے، نبی رہنمائی کرتا ہے۔ جب کچھ بھی نہ تھا آپ نبی تھے، کسے فیض دیتے تھے؟ کس کی تربیت کرتے تھے؟ کس کو پڑھاتے تھے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو 2 لاکھ نبی اور رسول آنے تھے، میں ان کی روحوں کو پڑھاتا تھا۔ ذکر ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ رب کی حمد ہو رہی ہے نہیں؟ پھر آ گئے جیڑی نا ٹبری دی گواہی اس تو پیڑی گواہی کوئی نہیں ہوگی، ہے یا نہیں؟ یہ بات بہت کچھ بندہ باہر بنا پھرتا رہے، وہ جو گواہی ہے اصلی گواہی ہے مومنوں کی ماں، کائنات کی سب سے سچی عورت حضرت عائشہ بولی کانا یذکر اللہ فی کل احیان، آمنہ کا لال، انبیاء کا تاجدار، رسل کا امام اور سردار محمد مصطفیٰ ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزارتا۔ چلے گئے، پردہ لے کے چلے گئے، اب بھی ذکر ہو رہا ہے، اب بھی حضور حمد کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم یہاں سے اٹھیں گے، فرشتے میرے بھی لکھ رہے ہیں، آپ کا بھی لکھ رہا ہے، اگلے سوموار کو، اگلی جمعرات کو حضور کی بارگاہ میں یہ سارا ریٹن اور یہ ساری شہادت پیش ہوگی کہ محمد اشرف نے، چودھری صاحب نے، شاہد بھائی نے، چاچا اعظم نے، پناہ کے کوٹ مومن والے محمد اقبال نے جمعہ وہاں پڑھا، نماز ادا کی، خطبہ سنا، خطاب سنا، اللہ کی تعریف پر مبنی کلام سنا، رسول اللہ کی تعریف سنی۔ آقا کی بارگاہ میں جب یہ ساری ہسٹری پیش ہوگی، آقا فرماتے ہیں حمدت اللہ، میں اللہ کی حمد شروع کر دوں، اللہ کی۔ کئی لگ گیا جی بھائی یہ پیرا نواں ترلو چاڑے ہویا، فرمایا میں ان پہ بھی ناراض نہیں ہوں گا، میں ان کے بارے میں بھی مایوس نہیں ہوں گا۔ فرمایا استغفرت اللہ، میں خود رسول اپنے اس امتی کا سفارشی بن کر رب سے معافی مانگنا شروع کر۔ حمد ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اب دلیل ہمارے پاس آ گئی کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ ذکر میرے مصطفیٰ نے کیا، وہاں بھی کرتے رہے، یہاں بھی کرتے رہے، قبر پاک میں بھی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود مسلم شریف کی حدیث کا جملہ پیش کر رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا میں سونے اللہ دی او تعریف نہیں کر سکیا جیڑا اس دا حق، لا اسنی ثناء علیک کما اثنیت علیک، یا اللہ تیری میں وہ حمد نہیں کر سکا، تیری میں وہ تعریف نہیں کر سکا جو تیرے شایان شان، جو تجھے زیب دیتی ہے۔ لہٰذا ہم حضرت داؤد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک طریقے پہ چلتے ہوئے اس کی بارگاہ میں یہی کریں گے، الحمد، یا اللہ جو نبیوں نے تعریف کی، جو رسولوں نے تعریف کی،
جو جنوں نے تعریف کی، جو فرشتوں نے تعریف کی، جو محمد الرسول اللہ نے تعریف کی، جو حضور کی آل نے تعریف کی، جو حضور کے صحابہ نے تعریف کی، جو چشتیوں نے کی، جو نقشبندیوں نے کی، جو قادریوں نے کی، جو سہروردیوں نے کی، جو شاذلیوں نے کی، جو رفاعیوں نے کی، تیرے جتنے نیک بندوں نے تعریف کی، ہم بھی اسی رجسٹر میں اپنی چھوٹی سی چٹ رکھ رہے ہیں کہ ان کے صدقے ہماری تعریف کو بھی قبول کرتے ہوئے ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ الحمدللہ رب۔ آخری جملہ مفسرین فرماتے ہیں الحمد 5، للہ 8، الحمدللہ اس جملے کے 8 حرف ہیں، جنت کے دروازے بھی۔ جو بندہ مومن سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ کہے گا الحمدللہ، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور اس کو دعوت دے رہے ہوں گے جس میں سے مرضی داخل ہو کر اللہ کی جنت کے بہاروں کے مزے۔ بات ختم نہیں ہوئی، بس تھوڑا سا اشارہ ہوا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات اور بڑھائیں گے کہ اللہ کی تعریف کس کس موقع پہ کرنی ہوتی ہے، اللہ کی تعریف کے لیے لب و لہجہ کیا ہے، اللہ کی تعریف کے لیے لفظ کیا ہے، رسول اللہ نے کن کن سونے لفظوں کے ساتھ اپنے سونے رب کی حمد اور تعریف کی۔ دعا خیر۔ برحمتک یا رب۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔